ویو 360 میں امریکہ نے فلسطینی علاقوں میں قائم متنازع اسرائیلی بستیوں کو قانونی قرار دے دیا۔ کیا اس سے خطے میں امن کی امید مزید کمزور ہوگی؟ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج، درجنوں ہلاک اور متعدد شہری انٹرنیٹ سے محروم۔ اور جانیے گا کہ موسمیاتی تبدیلی آنے والی نسلوں کی صحت پر کیسے اثر انداز ہوگی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں ارم عباسی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے عالمی برادری کے متفقہ موقف کو نظر انداز کرتے ہوئے فلسطینی علاقوں میں تعمیر کی گئی متنازع یہودی بستیوں کو قانونی قرار دے کر امریکہ کی سالوں پرانی پالیسی کو بدل ڈالا ہے۔ امریکی خارجہ پالیسی میں اس تبدیلی کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام میں آگے چل کر پہلے نظر ڈالتے ہیں اس تنازع سے ہونے والے جانی نقصان پر۔ اسرائیل میں سرگرم انسانی حقوق کی ایک تنظیم کے مطابق اس تنازع میں سن 2000 سے لے کر سن 2014 کے دوران متعدد آپریشنز میں اندازوں کے مطابق 8000 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 7000 سے زیادہ فلسطینی باشندے جبکہ 1000 سے زیادہ اسرائیلی ہیں، لیکن متعدد تنظیموں کے مطابق یہ اعداد و شمار اصل ہلاکتوں سے کہیں کم ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع میں اہم ترین مسئلہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کے قیام کا ہے۔ بین الاقوامی برادری کے نزدیک اسرائیل کا اپنے شہریوں کو ان علاقوں میں بسانا غیر قانونی ہے جس پر اس نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد قبضہ کیا تھا۔ اور رواں ہفتے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر اسرائیلی بستیوں کے بارے میں اپنی پوزیشن بدل رہا ہے، جو کہ امریکی محکمہ خارجہ کی 1978 کی قانونی رائے کے برعکس ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں شہری بستیوں کی تعمیر بین الاقوامی قانون سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ان کا یہ اعلان ٹرمپ انتظامیہ کا ایک ایسا حالیہ ترین اقدام ہے جس سے فلسطینیوں کا اپنی مملکت کے قیام کا دعویٰ کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ بین الاقوامی برادری عمومی طور پر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کو غیر قانونی اور چوتھے جنیوا کنونشن کی ایک شق کی خلاف ورزی تصور کرتی ہے، جس میں قابض قوتوں کو مقبوضہ علاقوں میں اپنی آبادی منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے کیونکہ اسرائیلی شہریوں کو ان بستیوں میں منتقل نہیں کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ اب اوباما انتظامیہ کے نظریے سے الگ ہو رہی ہے۔ اس قانونی جنگ کے تناظر میں تمام فریقین کا بغور جائزہ لینے کے بعد یہ انتظامیہ سابق صدر ریگن کے نظریات سے اتفاق کرتی ہے۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی سول آباد کاری بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی نہیں ہے۔ امریکہ کی سرکاری پالیسی اب تک محکمہ خارجہ کی طرف سے سن 1978 میں دیے گئے قانونی مشورے پر مبنی رہی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ فلسطینی علاقوں میں بستیوں کی تعمیر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ اس سے پہلے کسی صدر نے اس پالیسی سے انحراف نہیں کیا، تاہم تمام صدور نے ان بستیوں کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دینے سے اجتناب کیا۔ وہ اس اقدام کو مشرق وسطی میں قیام امن کی راہ میں ایک رکاوٹ قرار دیتے تھے۔ وزیر خارجہ پومپیو کا کہنا تھا کہ شہری بستیوں کی تعمیر کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دینے سے قیام امن کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ سچ بات یہ ہے کہ اس تنازع کا عدالتی حل کبھی ممکن نہیں ہوگا، اور اس بارے میں بحث سے کون صحیح ہے اور کون غلط امن کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ایک پیچیدہ سیاسی مسئلہ ہے جو صرف اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ قیام امن میں مدد دینے کے عہد پر قائم ہے اور میں اس سلسلے میں ہر ممکن مدد دینے کے لیے تیار ہوں۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے بعد فلسطینی امریکی مصالحت کو قبول کرنے سے مسلسل انکار کرتے آئے ہیں۔ فلسطینی چاہتے ہیں کہ مشرقی یروشلم کو ان کی مستقبل کی ریاست کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی مشرق وسطی سے متعلق پالیسی جانبدارانہ طور پر اسرائیل کی جانب جھکی ہوئی ہے۔ امریکہ کے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کا قیام غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ اپنے انتہا پسند حامیوں کی طرف جھکتے ہوئے سفارتکاری کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یورپین یونین نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مشرقی یروشلم سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ ان بستیوں کی تعمیر کے تمام اقدامات فوری طور پر روک دیے جائیں۔
ज़िलत शाहो के साथ सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसराइल में जहां यहूदी अकीदे के मानने वालों की अक्सरियत है, वहीं मुल्क के कुछ हिस्सों में अब भी ऐसे हैं जहां इसराइली अरब या मुसलमान आबादी रिहाइश पजीर है। इन इलाकों में इसराइल का शुमाली हिस्सा नुमाया है, जहां इसराइली अरब कम्यूनिटीज़ के अंदर पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर से गुज़िश्ता 2 हफ़्तों में तल अवीव और उससे मुल्हक़ा इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वाक़यात के नतीजे में इस साल अब तक कम अज़ कम 79 अफराद हलाक हो चुके हैं। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां वालिदैन खौफ के बायस रात के वक्त अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसराइली अरब सियासतदानों ने यरूशलेम में वाक़े इसराइली पार्लियामेंट के करीब एक एहतजाजी कैंप लगाकर 3 दिन तक भूख हड़ताल की। ये अफराद कम्युनिटी के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद पर एहतजाज कर रहे थे। हमारे समाज में 79 अफराद का कत्ल, हर रात लोगों पर फायरिंग और मुनज़्ज़म जराइम करने वाले गिरोह लोगों को हर रोज़ खौफ में मुब्तला कर रहे हैं। काम की जगहों पर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। इन मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, मगर आम लोग खौफज़दा हैं। बस बहुत हो गया, हमारे लिए ये सब बहुत कुछ हो चुका है। अरब शहरों में मुजरमाना गैंग्स ने सड़कों पर कब्जा कर रखा है और दिन दहाड़े हवाई फायरिंग भी होती रहती है। ये तशद्दुद इस कदर फैल चुका है कि अब इसके बारे में इसराइली टेलीविज़न पर भी रिपोर्टिंग की जा रही है। इसराइली हुक्काम और पुलिस ने एक ऐसा प्रोग्राम तश्कील दिया है जिसमें गैर कानूनी हथियारों को पकड़ा जा रहा है और साथ ही उन अफराद को जुर्माना मुआफ़ किया जा रहा है जो रज़ाकाराना तौर पर हथियार पुलिस के हवाले कर रहे हैं। ताहम अरब रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत को इस तशद्दुद को ख़त्म करने के लिए मज़ीद इक़दामात करना होंगे। हमें मुनज़्ज़म जराइम के ग्रोहों, ब्लैक मार्केट और गैर कानूनी हथियारों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। हुकूमत जानती है कि क्या करना चाहिए और इसे इसराइल के दीगर इलाकों में कामयाबी हासिल हुई है। अरब कम्युनिटी में होने वाले इस एहतजाज का कुछ हिस्सा ऐसे अफराद के खिलाफ भी है जो ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर रहे हैं। अरब सियासतदानों के इस एहतजाजी कैंप में ऐसे यहूदी मजहबी रहनुमाओं ने भी हिस्सा लिया जो इंसानी हुकूक के लिए काम करते हैं। इसराइल में रहने वाले यहूदी अफराद का खून यहाँ रहने वाले अरब अफराद के खून से ज़्यादा सुर्ख नहीं है। हम सब बराबर हैं और अब वक्त आ गया है कि इसराइली हुकूमत और इसराइली पुलिस हमें बराबरी की सतह पर रखें और अरब इलाकों में होने वाले तशद्दुद के खिलाफ इक़दामात करें। अरब कम्युनिटी दावा करती है कि अगर यहूदी शहरी तशद्दुद में हलाक हो रहे होते तो पुलिस ज़्यादा मुतहर्रिक होती। उनका कहना है कि महफूज ज़िंदगी गुजारना उनका हक है। लिंडा ग्रैंडस्टीन के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या इस तनाज़े में आगे चलकर भी फ़लस्तीनियों और इसराइल शहरियों की जानें जाती रहेंगी? क्या इस तनाज़े का हल मुमकिन भी है? इसका तज्ज़िया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वर्जीनिया से दिफाई तज्ज़ियाकार और मशरिक़ वस्ता के अमूर के माहिर कामरान बुखारी। वेलकम टू द शो कामरान। सबसे पहले ये बताइए कि बरसों बाद ये जो अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली आई है, इसका फ़लस्तीनियों के लिए क्या अहमियत है या क्या मायने रखती है ये? देखें, अभी तो ये देखना है कि ये तब्दीली किस नौइयत की है। ये ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से आई है। जैसे आपको पता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल पॉम्पेओ ने इसका जो है ना ऐलान किया था, तो इसमें वाशिंगटन के अंदर भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। लेकिन दूसरी जानिब इसराइल से भी यही मुझे जो है ना सुनने को मिल रहा है कि वो भी इस तब्दीली से नहीं है कि ये मज़ीद मामले को पेश है हालात के। तो कामरान, इसका ये मतलब है कि जो अमेरिका की सरबराही में जो पीस टॉक्स या आलमी बरादरी की सरबराही में जो पीस टॉक्स हो रही थी, उनका तो फिर अगर ये कन्फ्यूजन है तो कोई इम्कान बनता ही नहीं। जी, पीस टॉक्स तो नहीं हो रही ना। वो पीस टॉक्स तो ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो पसे पर्दा जैरेड कुशनर और ट्रंप इंतज़ामिया के और लोग जो हैं वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, दौरे करते हैं, रमल्ला जाते हैं, फ़लस्तीनी इंतज़ामिया से बात करते हैं, इजराइल के दौरे करते हैं, उर्दन के करते हैं, सऊदी अरब के करते हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाते हैं। लेकिन जो बातचीत फ़लस्तीनी इंतज़ामिया और इजरायली हुकूमत के दरमियान होनी चाहिए वो तो नहीं हो रही। वो तो पहले से नहीं हो रही। तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई
وہ مزید جو ہے وہ کیا کریں گے، فلسطینی کہیں گے کہ بھئی ہم بات نہیں کرتے، بات چیت تو پہلے بھی نہیں ہو رہی۔ تو یہ بتائیے کہ فلسطینی یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ عالمی برادری تنقید تو کرتی ہے تو اپنا جو ہے وہ اثر و رسوخ استعمال نہیں کرتی تاکہ اس تنازع کا حل پیدا ہو سکے، یہ کتنا درست ہے؟ دیکھیں یہ درست ہے، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی نوٹ کی جائے کہ کینیڈین وزیر اعظم نے جو ہے اس چیز کی مخالفت کی ہے۔ تو کینیڈا ایک امریکہ جتنا بڑا ملک تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک G8 ملک ہے، مغربی ملک ہے، تو اس نے اگر مخالفت کی ہے تو یہ اس کی میں سمجھتا ہوں علامتی سے زیادہ بڑی حیثیت ہے کہ کم از کم جو مغرب کے اندر یہ ایک کہا جاتا ہے کہ ایک اجماع ہوتا ہے کسی ایشو کے اوپر، بین الاقوامی ایشو کے اوپر، اس میں اب وہ اجماع نہیں ہے۔ میں نے بیانات نہیں دیکھے جو یورپ کی جانب سے آئے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یورپ بھی اس کو منفی طور پہ دیکھ رہا ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی مثبت اقدام نہیں دیکھ رہا۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ فلسطینی حکام جو ہیں وہ بھی ان پر بھی تنقید کی جاتی ہے کہ وہ بھی بات چیت کے معاملے میں، جو کہ کافی عرصے سے جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ رکی ہوئی ہے، وہ بھی نرمی نہیں دکھاتے یا وہ بھی پرو ایکٹیولی اس کو پرسو نہیں کرتے، جس کا نقصان پھر شہریوں کو ہو رہا ہے دونوں طرف۔ جی وہ دیکھیں یہ جو اصل ایشو ہے وہ بیرونی نہیں ہے، اصل ایشو وہ اندرونی ہے، وہ اسرائیل کے اندر بھی ہے، فلسطینی جانب بھی ہے۔ فلسطین کی جانب دیکھیں فلسطینی جو ہیں وہ متحد نہیں ہے، جو غزہ ہے وہاں پر حماس کا قبضہ ہے اور دیگر اور گروپ ہے۔ جو ویسٹ بینک ہے وہاں پر فتح کی جو حکومت ہے وہ چل رہی ہے، فتح سے بات چیت ہوتی ہے اسرائیل کی، لیکن غزہ میں جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے آلموسٹ آلویز یہی ہوتا ہے کہ حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر فلسطینی جو ہے کوئی ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے تو وہ کس طریقے سے اسرائیل سے بات کریں۔ پھر اسرائیل کا بھی ایشو یہ ہے کہ وہاں پر جو اس وقت آپ نے دیکھا جو الیکشن کے ریزلٹس ہوئے ہیں، اور پھر جو وزیر اعظم نیتن یاہو صاحب کو انڈائٹ کیا گیا ہے کرپشن چارجز کے اوپر، تو اس نے بھی مزید اسرائیل کی جانب سے بھی پیچیدگی لے آیا ہے۔ تو نہ اس طرف جو ہے کوئی وہ جسے کہتے ہیں انٹینٹ ہے فی الحال بات چیت کرنے کی، کوئی مطلب ایسا سچ سینس آف ارجنسی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، نہ ہی دوسری جانب ہے۔ تو پھر ایسے حالات میں پھر یہ تنازع جو ہے ایک طرح سے فروزن ہے۔ تو آپ کے خیال میں آخری سوال کامران کہ کیونکہ آپ خود بھی وہاں پر جاتے رہتے ہیں، تو شہری جو ہیں وہ کتنے فرسٹریٹڈ لگتے ہیں یا ان کی کیا وہاں پر عام رائے ہے کہ کس طرح سے وہ آپ کو لگتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ یہ تنازع حل ہو؟ جی چاہتے تو ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ اب تنازع اتنی جلدی حل نہیں ہونے والا۔ وہ تنازع کے حل سے زیادہ اپنی روزمرہ زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ پابندیاں ہیں فلسطینیوں کے اوپر، ان کے اوپر جو ہے ان کو چیک پوائنٹ سے گزرنا پڑتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان کو اسرائیل سے غصہ ہے وہاں ان کو اپنی قیادت سے بھی بہت سخت غصہ ہے کہ وہ سب لوگ تو جو ہے مطلب ان کے اوپر بھی الزام تراشی کی جاتی ہے کہ وہ کرپشن میں مبتلا ہیں، خود تو زندگی اچھی گزار رہے ہیں لیکن عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بدحال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو روزمرہ زندگی کے جو ضروریات ہیں ان کا جو نیشنل ساورنٹی سے ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ تھے ورجینیا سے دفاعی تجزیہ کار کامران بخاری ہمارے ساتھ۔ امریکہ نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک منصوبے سے چین کو تو فائدہ پہنچے گا، لیکن اس سے پاکستان کو طویل المدتی معاشی نقصان ہو سکتا ہے۔ تفصیل کے لیے آئیے urduvoa.com پر آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے facebook.com/voa اردو کے پیج پر۔ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب ذکر ایران کا۔ انسانی حقوق کی ایک غیر سرکاری تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ خدشہ ہے کہ ایران میں پرتشدد مظاہروں کے دوران 100 سے زیادہ مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں۔ تنظیم نے ایرانی حکام سے پرتشدد کارروائیاں روکنے اور انٹرنیٹ بحال کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ایران میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں اسلحے کے آزادانہ استعمال کی اطلاعات ہے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس کی بندش کے سبب ہلاکتوں کی درست تعداد معلوم کرنا اور ان کی تصدیق کرنا انتہائی مشکل ہے۔
لیکن ان کے بقول ایران کے مقامی ذرائع ابلاغ اور بعض دیگر ذرائع سے ملنے والی اطلاعات سے یہ شبہ ہے کہ ملک بھر میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے تیل کی قیمتوں میں 50% اضافے کے بعد گزشتہ ہفتے ایران میں پرتشدد مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ ایران میں شہریوں کے لیے کئی دن سے انٹرنیٹ بند ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ بندش توانائی کی بڑھتی قیمتوں پر پرتشدد احتجاج کے بعد لگائی گئی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں ایران میں لگائی جانے والی بندشوں اور رکاوٹوں کے مقابلے میں انٹرنیٹ کا یہ شٹ ڈاؤن کہیں بڑے پیمانے پر ہے۔ ایرانی حکومت اس پیمانے پر انٹر تک رسائی کو بند کرنے میں کیسے کامیاب رہی ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں پر ہونے والے مسلسل احتجاج کے رد عمل میں حکومت کی جانب سے گزشتہ ہفتے کی رات سے ایران میں 8 کروڑ شہریوں کو بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ایران کا سب سے بڑا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے۔ 10% سے بھی کم ایرانی شہریوں کو اس وقت انٹرنیٹ دستیاب ہے۔ ماضی میں ہونے والے شٹ ڈاؤن یا ویب سائٹس کی بندشوں کے باوجود لوگ دنیا سے اور ایک دوسرے سے رابطے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے تھے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہے۔ اس وقت انہوں نے جس طرح سے انٹرنیٹ کو بند کیا ہے وہ پہلے سے کچھ پیچیدہ ہے۔ شہریوں کے لیے اس کا توڑ بہت مشکل ہے۔ ہم نے تکنیکی طور پر ایسا کچھ نہیں دیکھا ہے، اور سارا ملک اس وقت دنیا سے منقطع ہے، جو کہ پریشانی کا باعث ہے۔ ایران ایک ایسے داخلی انٹرنیٹ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس نے پورے ملک کے انٹرنیٹ کو حکومت کے فراہم کردہ ایک پلیٹ فارم سے جوڑ دیا ہے۔ اس نئے پلیٹ فارم کے ذریعے حکومت کو انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت مل گئی ہے، جس کے بعد ملک کے بنیادی ڈھانچے جیسے مالیاتی اداروں، ہسپتالوں اور دیگر اداروں کے علاوہ سب کے لیے انٹرنیٹ بند کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے لیے واشنگٹن کے خصوصی ایلچی برائن ہک کا کہنا ہے کہ امریکہ ایرانیوں کی مدد کے لیے کوشاں ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس بندش کا کوئی توڑ نکل سکے، کم از کم چند افراد کو تو انٹرنیٹ دستیاب ہو سکے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سے کچھ لوگوں کو انٹرنیٹ سے رابطہ قائم کرنے میں مدد ملے گی تاکہ وہ اپنی ویڈیوز کو باہر تک پہنچا سکیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران میں انٹرنیٹ کی اس بڑے پیمانے پر بندش دوسری حکومتوں کے لیے ایک مثال کا کام کر سکتی ہے، جو اپنے عوام اور بیرونی دنیا کے مابین رابطے منقطع کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ مشیل کوئن کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ بلوچستان کے ضلع یوب میں 129 سال پرانا برطانوی سرکار کا دفاعی قلعہ آج بھی لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ قلعہ ماضی میں پولیٹیکل ایجنٹس کی رہائش گاہ بھی رہا ہے۔ اس قدیم عمارت کو آج بھی سرکاری طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس قدیم قلعے کی سیر کرا رہے ہیں مرتضیٰ زہری اپنی اس رپورٹ میں۔ برطانوی دور حکومت کے دوران 1990 میں ایجنٹ ٹو گورنر جنرل بلوچستان رابرٹ سنیمن نے روب کے علاقے کے وسط میں اپنے دفاع اور رہائش کے لیے ایک کشتی نما قلعہ تعمیر کرایا۔ تاریخ دان ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کے مطابق بلوچستان میں قبائل کو کنٹرول کرنا انگریز کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ سنیمن نے یہ قلعہ اس لیے بلندی پر بنوایا تاکہ آس پاس کی آبادی پر آسانی سے نظر رکھ سکے۔ فورٹ سنیمن بلوچستان میں انگریزوں کے عہد میں بنائے گئے قلعے اس میں سے نہایت اہم ترین قلعہ ہے، جو افغانستان کو، جو وزیرستان کے طرف کے علاقوں کو، اور پھر ادھر پورا بلوچستان کا جو شمالی علاقہ ہے، پشتون علاقہ، اس کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے کنٹرول کرتے تھے۔ قلعے میں آج بھی زیادہ تر فرنیچر انگریزوں کے زمانے کا ہے۔ ایک پیانو اور لاکر بھی ہے جو رابرٹ سنیمن اپنے ساتھ لائے تھے۔ چھت پر لگا 2 پروں والا پنکھا بھی 1902 میں یہاں لایا گیا۔ روب کے اس تاریخی قلعے کے بعض حصے خستہ کا شکار ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس کو جلد اس کی اصل حالت میں بحال کر کے عام شہریوں کے لیے کھولا جائے گا۔ یہ تاریخی عمارت آج بھی ڈپٹی کمشنر روب کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر طہا سلیم کے مطابق حکومت قلعے کو ایک میوزیم میں تبدیل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، جبکہ روب میں موجود دیگر تاریخی ورثے کو بھی بحال کیا جائے گا۔ یہاں پہ 2 طرح کی چیزیں ہوں گی۔ ایک تو بلڈ ہیریٹیج بہت زیادہ ہے، یعنی کہ پرانا یہ شہر ہے، یہ ایک کینٹ ہوتا تھا ان اے وے، تو یہاں پہ پرانی مارکیٹس ہیں، یہاں پہ پرانی تحصیل آفس، ڈسٹرکٹ آفس بہت پرانا ہے، 100 سال سے زیادہ پرانا پیانو ہے، کارپیٹ ہے، تجوریاں پڑی ہوئی ہیں، پرانے نقشے پڑے ہوئے ہیں، کچھ پرانا اسلحہ پڑا ہوا ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ یہ ایک پراپر ایک میوزیم بننا چاہیے۔
تاریخی قلعے کی مناسبت سے جوب کا پرانا نام فورٹ سنیمن تھا۔ 1974 میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے شہر کا نام تبدیل کر کے جوب رکھا۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، جوب، بلوچستان۔ تقریباً 3 درجن اداروں کے محققین کی مرتب کردہ ایک عالمی رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلیاں آج پیدا ہونے والے بچوں کی صحت اور ان کے معیار زندگی پر بری طرح اثر انداز ہوں گی۔ رپورٹ کے مطابق درجہ حرارت میں اضافہ بیماریوں، خراب موسموں اور خوراک میں کمی کا باعث ہوگا اور موجودہ اور آنے والی نسلوں پر گہرا اثر ڈالے گا۔ محققین امید کر رہے ہیں کہ آنے والی ماحولیاتی کانفرنس میں اس موضوع کو ترجیح دی جائے گی۔ تفصیل اس پیکج میں۔ تقریباً 8 سال کے بعد کیلیفورنیا آگ لگنے کا موسم شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی اس صدی کی بدترین خشک سالی سے باہر نکل پایا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نباتات خشک ہو جاتے ہیں جو آگ لگنے کی صورت میں ایندھن کا کام کرتے ہیں۔ لینسٹ کاؤنٹ ڈاؤن رپورٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر واٹس کہتے ہیں یہ ایک مثال ہے کہ کیسے گرم کرۂ ارض صحت عامہ پر اثر انداز ہوگا۔ اگر ہم اسی سمت میں چلتے رہے تو ہم نے پچھلی نصف صدی میں عالمی صحت عامہ میں جو پیش رفت کی ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی۔ رپورٹ مرتب کرنے والے ادارے لینسٹ کاؤنٹ ڈاؤن کے مطابق آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اپنی 71ویں سالگرہ پر زمین کا درجہ حرارت 4 ڈگری زیادہ گرم ملے گا۔ یہ ماحولیاتی تبدیلی کا اثر ہی ہے کہ حشرات اور کیڑے مکوڑوں سے انسانوں میں پھیلنے والے انفیکشنز جیسے ملیریا، ڈینگی اور وبریو جیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور اس سے سب سے زیادہ متاثر 5 سال سے کم عمر کے بچے ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر واٹس کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، ناپسندیدہ بیماریوں والے حشرات جیسے ایشین ٹائیگر نامی مچھر زیادہ پھل پھول رہے ہیں۔ یہ ترکی سے اوپر یورپ سے گزرتا ہوا آ رہا ہے اور ٹائیگر مچھر ڈینگی، یلو فیور اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اگر آپ جنوبی امریکہ میں ہوں تو یہ زیکا وائرس بھی ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ سائنسدان عالمی حدت کے صحت عامہ پر مجموعی اور دور رس اثرات پر فکر مند ہیں۔ ہمیں صرف یہ فکر نہیں کہ گرمی دل اور گردے کی بیماریوں پر کیسے اثر انداز ہوگی، ہمیں ناقص خوراک کی پریشانی نہیں، ہمیں فکر ہے کمیونٹی اور آبادیوں کی، ہمیں فکر ہے کہ آج پیدا ہونے والے بچے پر اس کا کیا اثر پڑے گا، جب اس پر پیدر پہ حملے ہوں گے تو اس کی پوری زندگی کیسے متاثر ہوگی۔ محققین کا کہنا ہے کہ ایسے خوفناک انجام سے نمٹنے کے لیے سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے، اور وہ زور دے رہے ہیں کہ اگلے ماہ اقوام متحدہ کی موسمیاتی کانفرنس میں صحت عامہ پر عالمی حدت کے اثرات پر توجہ دی جائے۔ اراش اربسادی کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے۔ ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں، تو اٹھائیے اپنا فون، لیجیے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجیے۔ ارم عباسی کو دیجیے اجازت، لیکن آپ دیکھیے امریکہ میں خزاں کے رنگ۔ ہمارے ساتھی منصور ملک پینسلوینیا گئے اور کچھ خوبصورت لمحے آپ کے لیے کیپچر کر کے لائے ہیں۔ ہیو اے گریٹ ویکینڈ۔